نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کے قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حضرات گرامی، منبر نور پر ہمارے جماعت کی بہت عبقری شخصیت علامہ نعیم صاحب قبلہ مصباحی تشریف فرما ہیں۔ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے، اور آپ کا بیان الحمدللہ دلوں کو موم کر دیتا ہے، بول دیجئے سبحان اللہ۔ بڑی اثر انگیز اور بہت ہی فکر خیز آپ کی تقریر ہوتی ہے، دل جمعی کے ساتھ بیٹھیے اور ماشاءاللہ سن کر کے اپنے ایمانی عملی زندگی میں انقلاب پیدا کیجیے۔ کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فصیح و بلیغ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جس کا سلیس اور آسان ترین ترجمہ یہ ہے، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، بلکہ ان سے محبت اور شفقت کی بات کرو۔ حضرات گرامی، آج کے اس بگڑے ہوئے ماحول میں اور پرفتن دور میں جب ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو والدین جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے جن کے والدین ہوتے ہیں، یقیناً والدین بہت بڑی نعمت ہے، جن کی موجودگی اور جن کا وجود بہت بیش بہا دولت ہے۔ یہ دولت گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کو فائدہ پہنچائے، لیکن اس بات کی ضمانت اور گارنٹی ہے کہ اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آتے رہے، ان کا کہا مانتے رہے اور ان کا ادب و احترام بجا لاتے رہے، تو یقینی طور پر یہ ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، اور اللہ اور رسول کی رضا اور خوشی کا باعث اور سبب ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرمایا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، یعنی معمولے سے معمولی بات ایسی جو ان کے دل کو ٹھیس پہنچا دے، جو ان کا دل دکھی کر دے، ان کو پریشانی اور غم و اندوہ اور فکر میں مبتلا کر دے، ایسی بات ہرگز والدین سے مت کرو، بلکہ ان سے نرمی کی بات چیت کرو، شفقت سے بات چیت کرو، محبت سے بات چیت کرو، ایسی بات چیت کرو کہ تمہاری بات چیت سے ان کا دل خوش ہو جائے، ان کی طبیعت مطمئن ہو جائے۔ جھڑک کے بات نہ کرو، ٹھیس پہنچاتے ہوئے بات نہ کرو، یہ فرمان الہی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رضائے والدین حاصل کرنا یہ مرضی مولا ہے، اور والدین کے خلاف جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کا سبب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سخط اللہ فی سخط الوالدین و رضا اللہ فی رضا الوالدین۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی
ماں باپ کی ناراضگی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں۔ اتنا عظیم مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ والدین کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، بوڑھے ہیں، سردی کا زمانہ ہے، گرمی کا زمانہ ہے، برسات کا زمانہ ہے، موسم کی تبدیلیاں ان کے جسم کو پریشان کرتی ہیں، بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہیں، کوئی دوا دینے والا نہیں ہے، کوئی علاج کرانے والا نہیں ہے، والدین بستر پر اور چارپائی پر عزیزان ملت اسلام پریشانی کے عالم میں کروٹیں بدلتے ہیں، لیکن کوئی نہیں ہے جو ان کا پرسان حال نہ ہو، اور بیٹا ہے وہ پیر صاحب کی چوکھٹ پر جھاڑو لگا رہا ہے، پیر صاحب کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگا رہا ہے، فلاں مزار پہ حاضری، فلاں مزار پہ حاضری۔ ارے نادانوں، مزار شریف پہ حاضری دو، اسلام اس کو منع نہیں کرتا، لیکن جو جنت تمہارے گھر میں موجود ہے وہ والدین ہیں، اگر ان کو چھوڑ کر کے مزارات کے حاضری لگاتے رہے تو وہ حاضری بے سود ہے، وہ حاضری اسی وقت قابل قبول ہو سکتی ہے جب تم ماں باپ کو راضی کر لو گے، ماں باپ کو خوش کر دو گے، تو جب ماں باپ خوش ہو جائیں گے تو اولیاء کرام بھی راضی ہوں گے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوگا، سارے اور دونوں جہان کی بگڑی بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرات گرامی، اس کا احساس نہیں ہے ہم کو، اس کا اندازہ نہیں ہے کہ والدین ہمارے لیے کتنی عظیم نعمت ہے۔ اس عظیم نعمت کی ہم ناقدری کرتے ہیں، پامالی کرتے ہیں۔ بڑے محروم ہیں جی وہ لوگ جو اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے سے پیش آؤ، بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے کھانے کا خیال رکھو، ان کے پینے کا خیال رکھو، ان کے لیٹنے بیٹھنے کا خیال رکھو، علاج پانی کا خیال رکھو، ہر محاذ پر ان کا خیال رکھو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو آپ ماریے، بھگائیے، پریشان کیجئے، صرف ماں باپ کو دیکھیے، نہیں جی، اس کے حقوق الگ ہیں، ماں باپ کے حقوق الگ ہیں۔ ایسا کیا جائے کہ دونوں حقوق کی ادائیگی ہوتی رہے تو زندگی کی گاڑی بڑی آسانی کے ساتھ چلتی رہے گی اور چلتے چلتے انشاءاللہ تعالی جنت الفردوس تک پہنچ جائے گی۔ حضرات گرامی، ایک حدیث شریف سماعت فرمائیں۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ عظیم جنت جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء اور مومنین اور صالحین کے لیے، صدیقین کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس عظیم جنت کے حوالے سے اللہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرات گرامی، میں غور و فکر کرنے لگا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، وہ عظیم جنت جس کا سب کچھ نور ہی نور ہے، وہ عظیم جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ غور و فکر کرنے لگا کہ آخر میں جنت کو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہی کیوں رکھا گیا؟ ماں کے سر پہ رکھ دی جاتی جنت، ماں کے کندھے پہ جنت رکھ دی جاتی، ماں کے پیشانی پہ جنت رکھ دی جاتی، ماں کے رخسار پہ جنت رکھ دی جاتی، ماں کے پشت مبارک پہ جنت رکھ دی جاتی، ماں کے ہتھیلی پہ جنت رکھ دی جاتی، لیکن نہیں، جنت کو ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھا گیا۔ تو عالم تصور میں بزرگان دین کی روحانیت نے کار فرمائی اور ہمارے اکابرین نے جواب عطا فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے اس لیے رکھا گیا کہ قدم کا آخری سرا وہ تلوا، وہ پیر کا سب سے ادنا حصہ ہے، جسم کا سب سے ادنا حصہ ہے، اس حصے کے نیچے جنت رکھی گئی تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے، اس تلوے کے نیچے جنت ہے۔ ارے جسم کے سب سے ادنا حصے کا یہ عالم ہے کہ اس کے نیچے جنت ہے، تو ماں کے سر کا عالم کیا ہوگا، ماں کے ہتھیلی کا عالم کیا ہوگا، ماں کے کندھے کا عالم کیا ہوگا، ماں کے پیشانی کا عالم کیا ہوگا، ماں کے رخسار کا عالم کیا ہوگا، ماں کے پشت کا عالم کیا ہوگا، ماں کے ہتھیلی کا عالم کیا ہوگا، ماں کے پورے وجود کا عالم کیا ہوگا۔ یہیں سے پتہ چلا، معلوم ہوا
جب ماں کے طلبے کا کوئی جواب نہیں ہے تو ماں کے پورے وجود کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرات گرامی، یہ ماں کی عظمت ہے، یہ ماں کی فضیلت ہے، اور ایسا نہ ہو کہ صرف ماں ہی کی تعظیم کریں، آپ والد صاحب کو ڈانٹیں، پھٹکاریں، لڑیں جھگڑیں، برا بھلا کہیں، قطعی نہیں۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الوالد باب الجنہ، والد جنت کے دروازہ ہیں، ان کا بھی ادب و احترام کرو۔ اگر وہ ناراض ہیں تو جنت کے دروازے سے انٹری نہیں مل سکتی، ان کو بھی راضی کرو، ان کی بھی رضا جوئی کرتے رہو، اور ان کی بھی خوشی تلاش کرتے رہو، ان کی بھی خدمت کرو۔ حضرات گرامی، اسلام اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ والدین کی بے حرمتی نہ ہونے پائے، ان کی ناقدری نہ ہونے پائے، بلکہ سب سے زیادہ اللہ و رسول کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا مرتبہ ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے والدین ہیں۔ اس سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں ہے، نہ پیر کا ہے، نہ کسی کا ہے، نہ کسی کا ہے۔ جی، سب سے بڑا مرتبہ ماں باپ کا ہے۔ اگر والد صاحب متقی اور پرہیزگار ہیں، نماز کے پابند ہیں، تو حضرات گرامی ان کی خدمت کرتے کرتے بیعت ہو جائیے۔ اگر وہ صاحب سلسلہ ہیں تو ان سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے، اور اگر نہ بھی ہوں، آپ بزرگوں کی عقیدت ہے آپ کے سینے میں، تو ان کی خدمت کرتے رہیے۔ انشاءاللہ خدمت کے ساتھ ساتھ عمل کرتے رہیے جو اسلام نے مقرر کیا ہے۔ انشاءاللہ اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی دونوں جہان میں ضرور عطا فرمائے گا۔ ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ دنیا میں جب کسی کامیاب انسان کو آپ دیکھیں تو یہ یقین کر لیں کہ اس کامیاب شخص کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ دنیا میں کامیاب وہی شخص ہوتا ہے، دارین کے اعتبار سے کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جس کے پیچھے اس کے والدین دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی دعائیں اس شخص کو بلندی کے مقام پر پہنچاتی ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے، لیکن ماں کی خدمت کرتے رہے۔ قسم خدا کی اس خدمت کی یہ برکت ملی کہ ماں نے جب دعا دی کہ اے پروردگار عالم، میرے بیٹے نے میری خدمت کی ہے، میں اس سے راضی ہو چکی ہوں، اے بار الہ تو بھی اس سے راضی ہو جا اور ولایت کے مقام پہ فائز کر دے۔ قسم خدا کی وہ دعا رد نہیں ہوئی بلکہ مقبول ہوئی، اور اتنی مقبول ہوئی کہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الطائفہ ہوئے اور ولایت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے۔ تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ماں جب دعائیں دیتی ہے تو دنیا ہی کے مرتبے نہیں بلکہ ولایت کے بھی مرتبے اور مقام ملا کرتے ہیں۔ لہٰذا والدین کی خدمت کریں اور ان کو راضی رکھیں، ان کے علاج، معالجے اور تمام چیزوں کا بالکل مستعدی کے ساتھ زور دے کر کے تاکیدی طور پر اہتمام و انصرام کرتے رہیں۔